بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام طلبہ و طالبات اور خواتین و حضرات، آج مطالعہ سیرت کے حوالے سے یہ تیسری گفتگو ہے، اور آج کی گفتگو پچھلے لیکچر کا تسلسل ہے۔ اگر آپ نے پچھلا لیکچر سنا ہے تو اس کا عنوان تھا مطالعہ سیرت کی جہاد۔ تو یہ چند جہاد، چند پہلو اور جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جس پر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، آج انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بس یہی جہاد ہے جو میں نے بیان کر دی پچھلے لیکچر میں اور آج، مگر یہ صرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہر پہلو سے ہمارے لیے نمونہ ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، تو پھر ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جہاد کتنی ہے اور اس کے کتنے پہلو ہیں جن پر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثلا پچھلے لیکچر میں جو میں نے گفتگو کی، اسی سلسلے میں مزید چند نکات، مثلا ایک بڑا اہم پہلو جس کو آج کے دور میں خاص طور پر جو لوگ مغرب کے اندر رہتے ہیں یا جو سیرت کا عالمی تناظر میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا شور اٹھا ایک دور میں کہ نیو ورلڈ آرڈر کا، اور اگر سے اس کے پیچھے جو ہے وہ معاشی مقاصد زیادہ کار فرما نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی گئی تو وہ ایک تہذیبی فتح کے طور پر اور تہذیبی غلبے کے طور پر اس کا تعارف کروایا گیا کہ مغرب کی جو تہذیب ہے وہ مختلف تجربات سے گزرنے کے بعد دا اینڈ آف ہسٹری کے گویا کے دور میں داخل ہو گئی ہے، کہ اب اس سے زیادہ کوئی کسی تہذیب کے بارے میں کہ وہ انسانوں کے لیے فلاح کا باعث ہوگی کوئی اور تہذیب نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں اس پہلو سے بھی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے، جو مغرب کے فکر و فلسفہ کا نچوڑ بھی آپ کہہ لیجیے اور دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں، ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا وغیرہ، اور بھی اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس کے ساتھ ہمیں اس کا مطالعہ سیرت کے تناظر میں کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک عالمی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک گلوبل ویلج دنیا کو بنانے کے لیے جو اصول اور ضابطے، اب آپ وہ آرٹیکل اس کے پڑھیں، میں تو اس پر ظاہر ہے یہ موضوع ہمارا محض اشارتاً کنایتاً ہے کہ اگر آپ اس کا پہلا آرٹیکل، 30 آرٹیکل ہیں تو پہلا آرٹیکل ہی پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عالمی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جس اصول کو پہلے آرٹیکل اور پہلی دفعہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، اور برابری کی بنیاد کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ عقل اور ضمیر کو، اور یہ چیز اس کو بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ بھئی عقل اور ضمیر، اس بنیاد پر اگر آپ انسانوں کو برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ دنیا کے اندر جو ناہمواری ہے یہ کیوں ہے؟ یہ بنیاد ہی اصل میں غلط ہے۔ اسلام نے جو بنیاد فراہم کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمام انسانوں کی کہ مساوی ہونے اور ان کی، یعنی کہہ لیجیے کہ عالمی معاشرے کی، ایک عالمی معاشرہ اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس اصول پر قائم ہی نہیں آپ کر سکتے جو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا پہلا اصول ہے، اور آگے بھی سارے اسی طرح آپ اگر ان کا جائزہ لیں
بلکہ آپ ایک عالمی معاشرہ صرف اسی اصول پر قائم کر سکتے ہیں جس کو اسلام نے بنیاد بنایا ہے کہ تمام انسان اس وجہ سے برابر نہیں ہے کہ یہ عقل اور ضمیر کا کوئی تقاضا ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہیں۔ عقل اور ضمیر تو بلکہ تقاضا کرتی ہے کہ لوگ برابر نہ ہوں، اس لیے کہ عقل اور ضمیر کے کچھ اور مسائل ہیں، بلکہ اسلام نے اس کی جو روحانی بنیاد فراہم کی وہ یہ ہے کہ تمام انسان اس وجہ سے برابر شمار ہوں گے بحیثیت انسان کہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، آگے خاندان اور قبیلے، رنگ و نسل یہ سارے تعارف کے لیے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا اس تناظر میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میں چاہوں گا کہ آپ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی سیرت پر بڑی مختصر ہے لیکن بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع، بنیادی انسانی حقوق کا عالمی منشور، یہ پوری کتاب آپ پڑھیں، میں نے تو اس میں صرف ایک جملے میں بات کی ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو، ایک اور جہت پر کہ دنیا میں اس وقت جو اعتراضات سیرت پر اور اسلام پر ہو رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر مذہبی رواداری نہیں ہے، یہ مکالمے کے نہیں بلکہ لڑائی اور جھگڑے والے لوگ ہیں، جنگ والے لوگ ہیں، تو یہ اگر دنیا پر غالب آ گئے تو بس انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو مذہبی رواداری جو اسلام نے جس کا تصور دیا ہے، اس پہلو سے بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خود جو بہت سارے مستشرقین کی کتابیں ہیں وہ بھی اس موضوع پر موجود ہیں جو انہوں نے سیرت پر لکھی، جو نسبتاً انصاف پسند ہیں۔ انصاف پسند تو ان میں سے شاید ہی کوئی ہو، لیکن جو نسبتاً اعتدال کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی کتابیں بھی آپ پڑھیں مستشرقین کی، تو وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مذہبی رواداری اس دور میں جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بڑی بڑی اس کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میثاق مدینہ جیسا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیا، ان کو مکمل مذہبی آزادی عطا فرمائی۔ وہ پورا معاہدہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس کا پیچھے کسی لیکچر میں حوالہ بھی دیا ہے۔ معاہدہ نجران جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا اس کو پڑھیں، اور اسلام کی ترجیحات میں امن کس طرح اور دعوت کس طرح پہلے نمبر پر ہے، صلح حدیبیہ کو آپ پڑھیں، اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا ہی ایک تکمیلی باب ہے خلفاء کا دور، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اقلیتوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا رویہ ہے، ایون کہ ان کی عزت نفس، جان مال، عزت و آبرو اور عزت نفس کا کس درجے لحاظ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات میں ایک مسلمان سالار خط لکھتے ہیں کہ یہاں جو قبیلہ ہے یہ اس علاقے کو اس وجہ سے غالباً یہ قبیلہ طے کا قبیلہ تھا یا کوئی اور قبیلہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ایک قبیلہ جو یہاں آباد ہے وہ اس وجہ سے اس علاقے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو ان پر جزیہ کی صورت میں ٹیکس عائد ہو رہا ہے تو یہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان سالار نے اس چیز کی اجازت لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم جزیہ کی جگہ پر صدقہ کا لفظ استعمال کر لیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور پھر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اسی اصول پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ہماری تاریخ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے شاندار مذہبی رواداری کی روایات قائم کی، اور اگر ایک عالمی معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک ورلڈ آرڈر آپ نے صحیح معنوں میں جس میں تمام انسانیت کی فلاح ہو، تو وہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے ہی وہ اصول و ضوابط آپ اختیار کریں گے تو ایک عالمی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، ورنہ لوگ لڑ لڑ کے مر جائیں گے، بس کبھی مذہب کے نام پر، کبھی معاشی غلبے کے نام پر، اور کبھی سماجی اور تہذیبی برتری کے نام پر۔ تو اس حوالے سے یہ مثال بڑی زبردست ہوگی کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے،
اور اس میں دلچسپ مثال جو عام طور پر یعنی ایک لحاظ سے بڑی ریئر مثال ہے، اور بہت ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی کہ بر صغیر میں 80% ہندو آبادی اور 20% مسلمان، تو مسلمانوں کی مذہبی رواداری اور سماجی اور معاشرتی رویے کتنے شاندار تھے کہ 20% آبادی کی حکمرانی کو 764 برس تک بر صغیر کے ہندوؤں نے قبول کیا۔ تو کس وجہ سے قبول کیا؟ مذہب تو مختلف ہے، تشخص بھی الگ ہے، تو صرف اور صرف مسلمانوں کی جو مذہبی رواداری اور بین المذاہب مکالمہ، یہ جو مسلمانوں کا رویہ ہے، یہ گویا کہ مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے اور ان کے پاس ایک ایسا نظریہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس کو بھی معمولی سا غلبہ حاصل ہوا، اس نے کس طرح دیگر مذاہب اور تہذیبوں کو تباہ و برباد کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ لوگ اپنا مطالعہ بہتر کریں، اور اس پر جو بہت ساری کتابیں مذہبی رواداری پر بھی چھپی ہوئی ہیں، میں اپنے کوآرڈینیٹر سے درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر جو PDF کے اندر کتابیں ہیں وہ ہمارے اس کورس کے شرکاء کو لازمی طور پر مہیا کی جائیں۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے جدید مباحث ہیں سیرت کے اندر، یعنی جدید انسانی مسائل سیرت کے تناظر میں ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ابھی یہ مسئلہ یہ آج یہ مارچ ہی جا رہا ہے، اور 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے پوری دنیا میں اور آزادی نصفہ، یہ بھی ایک پورا ایک تصور ہے، جدید مغربی تصور، جس کو مسلمان معاشروں کے اندر خاص طور پر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے کا جو تصور ہے جدید مغربی معاشروں نے جس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کا آزادانہ جو تعلقات ہیں، یہ جدید مباحث، تو ان تمام مباحث کو ان اخلاقی، جو میں ان کو کہوں گا کہ آفاقی اخلاقی اقدار جو اسلام نے پیش کی ہیں، سیرت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پر اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو کوئی آسان شرح کے ساتھ، تو آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ ضرور پڑھیں کہ کس طرح یہ جتنے مغرب کے اندر جدید تصورات آپ کو نظر آتے ہیں اور جن مباحث کو مغرب اپنا امتیازی نشان سمجھتا ہے، ان تمام یہ مباحث عنوان نئے نئے ہیں، ان میں سے کوئی بحث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ماضی میں کبھی ہوئی نہ ہو، چاہے وہ مرد اور عورت کا جنسی آزادانہ تعلقات کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات ہو، یا کسی اور عنوان کے ساتھ، تو یہ ساری بحثیں کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی موجود رہی ہیں۔ تو ہر دور میں ہمیں سیرت کو، قرآن و سنت کو، اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان مباحث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو میں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے اسلام کے جتنے احکام ہیں، ان تمام احکام کے جو اسرار و حکم دریافت کیے ہیں، یعنی عقلی بنیادوں پر اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے، یعنی جدید مباحث ان کا اگر آپ مطالعہ کریں اور پھر اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقلی تناظر میں اسلامی احکام اور مسائل کی جو عظمت ہے وہ اگر آپ دریافت کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو فخر ہوگا کہ واقعتاً ہی آپ نے ایک ایسا نقطہ نظر اور ایک ایسا دین اختیار کیا ہے جو ہر اعتبار سے عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم بھی وہی ہے۔ میں ایک مثال صرف عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ کسی سوسائٹی کی مضبوطی کا جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہے، ہر دور کے اندر، یہ آج کے دور کی بات نہیں، ہر دور کے اندر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے سماجی علوم کے علماء، کہ کسی سوسائٹی کی مضبوطی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ کتنا دائمی، حتمی اور پختہ ہے۔ اس لیے کہ مرد اور عورت کے دائمی تعلق پر ہی خاندان بنے گا،
उसी पर ख़ानदान आगे रिश्ते वजूद के अंदर आएंगे, वालदैन होंगे, मियाँ बीवी होंगे, बच्चे होंगे, और ये जितना ताल्लुक ये मजबूत होगा उतना ही वो माशरा और सोसाइटी मजबूत होगी। अब ये इस्लाम नहीं कह रहा, इस्लाम के अलावा दीगर लोग भी कह रहे हैं, जितने सोशल साइंटिस्ट हैं। अब आप सोचिए कि इसी चीज़ को हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अकल और फितरत के तकाज़ों के मुताबिक अकली अंदाज में इस तरह डिस्कस करते हैं। ये मफहूम है उनके पूरी उस बहस का कि मर्द और औरत का ताल्लुक ये दायमी और हतमी होना चाहिए कि इसके बगैर मुस्तहकम ख़ानदान का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और जब ख़ानदान मुस्तहकम करना है तो ये ताल्लुक हतमी होना चाहिए, दायमी होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। और इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो, मर्द और औरत की राय भी हो, ख़ानदान भी उसमें इन्वॉल्व हो और लोग उस पर गवाह बन जाएं। और ये हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि यही बात इस्लाम ने की है कि मर्द और औरत का ताल्लुक हतमी और दायमी होना चाहिए, फितरत का तकाजा है। आज़ादाना जो मार दाड़ है और ज़िंदगी है ये तबाह कर देगी सोसाइटी को। और मगरब में और मगरबी माशरों के अंदर जो इस वक्त अनारकी फैली हुई है और मर्द को औरत पर और औरत को मर्द पर कोई एतमाद नहीं है, तो उसके पीछे आप देख लीजिए कि ये आज़ादाना ताल्लुकात और मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, ये यही फ़लसफ़ा है। इस्लाम अपने जिस्म जान पर भी खुदा और रसूल के हुक्म को लागू करने का हुक्म देता है। तो अब ये इस्लाम कह रहा है कि अच्छा भाई ये दायमी ताल्लुक होना चाहिए, तो इस्लाम भी यही कहता है कि निकाह होना चाहिए। भाई ये ताल्लुक मजबूत उस वक्त होगा जब उसमें ख़ानदान इन्वॉल्व होगा, जब उसमें दोनों की मर्जी शामिल होगी, जबर नहीं होगा। तो इस्लाम भी यही कहता है कि भाई मर्द और औरत की राय भी हो और उसके पीछे ख़ानदान की छतरी भी हो। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं है। और फिर ये है कि इस्लाम सिर्फ इसी पर बस नहीं करता, इस ताल्लुक को दायमी, मजबूत और हमेशा रखने के लिए ये हुक्म देता है कि ये महज जिनसी ज़रूरत को पूरा करने की नीयत से ना हो, बल्कि उसके साथ साथ ये ताल्लुक हुसूल नस्ल के लिए हो, नस्ल इंसानी के इर्तिका के लिए हो। जब औलाद होगी तो अब मर्द और औरत के दरमियान हमेशा जो ज़हनी हम आहंगी है वो उस दर्जे की शायद कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए कि दोनों की नफ्सियात में फ़र्क है, होती है लेकिन अक्सर आप देखें कि उस दर्जे की नहीं भी होती, तो तब भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है, चलता है, ख़ानदान परवान चढ़ता है। वजह उसकी क्या होती है कि पीछे उनकी अपनी मर्जी के अलावा पीछे ख़ानदान खड़ा होता है और औलाद मौजूद होती है, तो ये चीज़ें उनको जोड़ के रखती हैं। अब यही इस्लाम कह रहा है, जो यानी जिस सोसाइटी को मजबूत करने के लिए आप अपने उसूल दे रहे हैं, इस्लाम ने जो उसूल दिए हैं वो अकल और फितरत के तकाज़ों के मुताबिक हैं। और मगरब के अंदर भी अब जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये महसूस करते हैं कि अगर इंसानियत को बचाना है और इंसानी माशरों को मुस्तहकम करना है तो ख़ानदानी निज़ाम की तरफ वापस लौटना होगा। ये मैंने महज एक मिसाल दी है कि जितनी भी आफाकी अक़दार हैं वो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से हो, जो इस वक्त मगरब के अंदर इस्लामोफोबिया वगैरह इस तरह के मसाइल उठे हुए हैं, तो इस्लाम तो सबसे ज़्यादा भाई आज़ादी इज़हार राय का कायल है। इस्लाम तो जिनसी ज़िंदगी की तरफ लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म और सुन्नत कहकर माइल करता है कि वो ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि उस दायरे में आके इबादत समझते हुए। अब देखिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि मर्द और औरत का ये ताल्लुक जो बज़ाहिर बिल्कुल एक दुनियादारी का ताल्लुक है, उसको जब शरीयत के दायरे में तय किया जाएगा तो वो ताल्लुक इबादत बन जाएगा। मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए गोया के मुसर्रत और तस्कीन और एक दूसरे के लिए गोया के खुशी का सबब बनते हैं। औलाद अल्लाह ताला अता फरमाता है, दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये ताल्लुक जो है ये अजर और सवाब का बायस बन रहा है। कब? जब आप इसको इस तनाजुर में देखने की कोशिश करेंगे।
تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جدید مباحث ہیں مغرب کے اندر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ مشرق اور مغرب کا ایک پورا نظام روس دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، تو سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور اسلام کا جو پورا نظام ہے، ایک دفعہ پھر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کشمکش دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہماری ہوئی کہ گزشتہ کئی دہائیوں صدیوں سے جب دنیا میں جو ہمارا معاشی نظام ہے اس طرح اسلام کا معاشی نظام اس طرح پریکٹس میں نہیں رہا، تو لوگوں کے ذہن سے ہی اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ محو ہو گیا ہے، اور ہمارے دینی علوم کے ماہرین بھی کتاب البیوع بس تبرکاً پڑھتے ہیں، اس طرح جدید جتنے بھی معاشیات کے اصول اور ضابطے ہیں اور جو پورا نظام ہے اس کو سمجھنا اور پھر اسلام کے تناظر میں اس کا تجزیہ کرنا، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس دور میں ہمارے پاکستان مولانا تقی عثمانی اور چند اور لوگ آپ گن سکتے ہیں جنہوں نے جدید معاشی نظریات کا جائزہ بھی لیا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ پریزنٹیشن دی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش اس چیز کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں سیرت کے تناظر میں، کہ اسلام نے معاشی مساوات کی بات نہیں کی بلکہ وسائل معیشت میں مساوات کی بات کی ہے۔ اس سے بڑی اصطلاح جو اسلام نے استعمال کی وہ معاشی عدل ہے۔ مساوات اور چیز، یہ سوشلزم جو ہے نا یہ معاشی مساوات ہے کہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کر برابر کر دو، یہ عقل اور فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور کیپٹلزم جو ہے یہ امیر تر بنانے کا تصور ہے، اسلام نے اس میں زکوٰۃ کو شامل کر دیا۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اشارتاً ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کی روشنی میں ان مباحث کو بھی جو مغرب کے جدید معاشی نظام ہیں اس میں اسلام کو بھی اس تناظر میں ہمیں پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بڑا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے جی ماحولیات کے حوالے سے، جدید موضوع ہے، لیکن ہمیں بھی تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی موضوع اس وقت بیان کرتے ہیں یا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں جب مغرب کی طرف سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ کاش اس سے پہلے ہی ہم اس طرف توجہ کریں کہ اسلام میں شجر کاری کتنی اہم ہے، ماحول کو ٹھیک رکھنا کتنا اہم ہے، اور پانی کی اہمیت جتنی قرآن کے اندر آئی ہے میرا خیال ہے کہ کسی الہامی کتاب میں تو شاید اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ پانی کو کتنی اہمیت ہے، پانی کی کو پاک صاف رکھنا اور اس کو طاہر اور مطہر بنانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں جس انداز میں بیان ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی اور اس تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں تو ہمیں ان کو بھی اس تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک تاثر دنیا میں دیا جاتا ہے کہ شاید مسلمان جو ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ اور دیگر قوموں کے ساتھ مل کر چلنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے، بس یہ غلبہ اور چھا جانے کی نفسیات ہی ان میں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اقوام عالم کے ساتھ جو تعلقات کی حدود اسلام نے بیان کی ہے، ہمارے ہاں لوگ چیزوں کو اس طرح آج کے دور میں خاص طور پر جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو شاید ہمارے رویوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اقوام عالم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح ہیں اور آپ کس طرح ان کا لحاظ اور خیال بھی فرماتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کو کس طرح آپ اہمیت دیتے ہیں۔ سیرت سے ایک نہیں اس کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور کے اندر اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بین الممالک جو تعلقات ہیں اس میں بھی سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں، اور اس پہلو سے بھی ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ اسلام اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر جو اس دور کے اندر جو رویے پیدا ہوئے اقلیتوں کے حوالے سے،
کہ یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ آ گیا، حدیث میں یہ آ گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم عملی طور پر دیکھیں، لوگ جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ تو میں اور آپ پڑھیں گے نا، لوگ اسلام کو کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ ہمارے سماجی رویوں سے سمجھیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ مکالمہ تھا، انٹرفیتھ ڈائیلاگ فار پیس اس عنوان کے ساتھ، اور وہاں ہمارے دوست، ہمارے اپنے اسلامی اسکالر بھی موجود تھے اور کچھ اورنٹیلسٹ دوست بھی اس مجلس میں، جس میں فادر ہرمن اور کرسچن فاؤنڈر، ایک کا تعلق آسٹریلیا سے تھا اور دوسرے کا جرمن سے، تو ان کا اچھا مطالعہ تھا، اردو بھی وہ اچھی گفتگو کر لیتے تھے۔ تو مجھے وہ ڈسکشن کے اندر وہ آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے جہاد پر جب سوالات اٹھائے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کر رہے ہیں، ہر جگہ پر مسلمان خود کش حملے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور دہشت گردی جو پھیلی ہوئی ہے، تو میں نے اس پر یہ جوابی گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے، دیکھیے قرآن مجید میں یہ ہے، حدیث و سنت میں یہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو ہمارے مخاطبین تھے ان میں سے ایک صاحب بولے کہ دیکھیے آپ جو حوالے دے رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، قرآن میں یہ آیتیں بھی ہیں اور یہ حدیثیں بھی جو آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کے نبی کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مغرب کے لوگ اسلام اس کو نہیں سمجھتے جو قرآن اور حدیث میں اور سیرت میں لکھا ہوا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم اسلام اس کو سمجھتے ہیں جس پر آپ لوگ عمل پیرا ہیں۔ تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے اب اس کا کوئی جواب تو نہیں ہو سکتا تھا، تو عملی طور پر کیا ہے کہ مسلمان اس اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کے قبول اسلام کا واقعہ تھا، یعنی کہ کسی یورپ کے اندر، مغرب کے اندر کوئی شخص مسلمان ہوا، تو اس نے ایک عجیب بات کی جو بڑی خوش کن بات تھی کہ ان قریب جو ہے وہ اسلام دنیا پر غالب آئے گا۔ تو اس کے جو مخاطبین تھے وہ زیادہ تر وہ خود انگریز ہے، اور اس کے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان علاقوں کے تھے، تو انہوں نے اس کو مبارکباد بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا اس کے جذبات پر کہ وہ اسلام کے غلبے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لیکن آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام آپ لوگوں کی وجہ سے غالب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کی تو فطرت مسخ ہو چکی ہے، آپ تو ان عصبیتوں سے اٹھ کر سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہم لوگ مسلمان ہوں گے یہاں یورپ اور مغرب کے لوگ، اور ہم اس دین کو دنیا پر غالب کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے مسائل اور ہیں، آپ ان تحفظات سے اٹھ کر نہ کام کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کی عصبیتیں۔ اب دیکھیں جو لوگ یہاں سے، حیرت ہے کہ جو لوگ یہاں سے یورپ اور مغرب کا سفر کرتے ہیں تو وہاں جا کے بھی وہ اللہ کے فضل سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ ہی ہوتے ہیں، مسلمان خال خال آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ چیز بڑی خوفناک ہے کہ مسلمان جب دین کو بطور دین پڑھے، اس کو اختیار کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی دین کی پروموشن کی بات کریں، نہ کہ کسی گروہ اور فرقے کے نقطہ نظر کی پروموشن کی۔ تو یہ جو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تناظر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ اسلام اس کو سمجھتے ہیں جو میں اور آپ فزیکلی کرتے ہیں، تو لہٰذا دنیا کے اندر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب ہمارے اپنے سماجی رویے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پہلو سے بھی ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اس پر تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ اس پر آج کے اس لیکچر کے اندر بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں کہ سیرت کا جو تہذیبی اور ثقافتی پہلو ہے اس پر بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مذہب کا اور ثقافت اور کلچر کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کیا اسلام کسی علاقے کے اندر جائے گا اور وہاں کی ہر چیز کو تل پٹ کر دے گا؟
جو ہم سمجھ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں وہ تو شاید یہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسلام کا، دین کا اور ثقافت اور کلچر کا جو باہمی تعلق ہے اس تو یہ ضروری ہے کہ ہم دین کا، ثقافت کا اور کلچر کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کا جو فنون لطیفہ کے حوالے سے مزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ سارے مسائل پیدا ہوں گے جس پر پیچھے میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ اسلام جو ہے یہ شاید ایسا دین ہے کہ جس میں خوش رہنے کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اس میں تو ثقافتی ہم آہنگی کا کوئی تصور شاید موجود نہیں۔ دیکھیں اسلام عرب میں آیا تو عربوں کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے، کیا ساری چیزوں کو اسلام نے ختم کر دیا تھا؟ نہیں، بہت ساری چیزیں عرب تہذیب کی اسلام نے اس کو اسی طرح باقی رکھا، کچھ چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ تو آج بھی اسلام جس علاقے کے اندر داخل ہوگا وہاں کی ہر چیز ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہر وہ چیز باقی رہ سکتی ہے جو اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو یا کسی بنیادی ہدایت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ تو آپ جس علاقے میں بھی ہیں اس کی ثقافت اور کلچر کو اسلام آپ کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو ساتھ لے کر وہاں کے ماحول کے اندر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلو جو ہے نا، اس لیے میں نے دوبارہ اس پر تھوڑی بات کی ہے کہ عام طور پر اس حوالے سے، فنون لطیفہ کے حوالے سے اور تہذیبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں ان سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس چیز کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں کہ اگر آپ انسانی اجتماعیت کے وہ تمام مظاہر جو دنیا کے اندر پہلے موجود تھے اور جو آج کے دور میں موجود ہیں، ان سب کو آپ پیش نظر رکھیں ماضی کی تاریخ سے، جس طرح میں نے عرب کلچر کی اور اسلام کی آمد کے بعد عرب تہذیب نے جو شکل اختیار کی تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز تبدیل نہیں ہوئی، کچھ چیزیں واقعی تبدیل ہوئی ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں ہم دنیا کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں، تو یہ اگر میں یہ بات کروں تو شاید آپ کو تھوڑی عجیب بھی لگے، لیکن دیکھیں پردے کی مثلاً بات ہے تو بھائی ایک ایسے علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں لباس ہی نہیں لوگ پہنتے، وہاں اگر کوئی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے لیے اتنا بھی بہت بڑا پردہ شمار ہوگا کہ وہ ایک باحیا لباس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، اور اگر وہ سکارف لے لیں تو یہ کافی ہوگا۔ ایسی عورت باحیا عورت شمار ہوگی اور باپردہ عورت شمار ہوگی۔ چاہے جائے کہ آپ اس سے اس چیز کا تقاضا کریں کہ وہ نقاب بھی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا نقاب نہ کریں آپ، میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا، لیکن آپ اس کو یہ سپیس دیں جس تہذیب اور کلچر میں وہ رہ رہی ہے، وہ مرد وہاں پر رہ رہا ہے، وہ عورت وہاں پر رہ رہی ہے، تو آپ اس لباس کو بھی مکمل پردہ ہی سمجھیں، اس لیے کہ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ کس ماحول اور کس کلچر کے اندر، کس تہذیب کے اندر وہ اس نے اس دین کو اختیار کیا ہے۔ ہاں کسی مرحلے میں جا کے اگر وہ مزید کسی اور چیز کو اختیار کر لے، اس میں اور پختگی آ جائے اور مزید وہ چیزوں کو اختیار کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پہلو جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جسے آپ آج کے دور میں مغرب کے جتنے بھی بنیادی تصورات ہیں، دیکھیں یہ اگر میں یہ کہوں کہ جمہوریت، آزادی اظہار رائے، آزادی نسواں اور مذہبی رواداری، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مغرب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان ساری اقدار کو ہم نے دریافت کیا ہے اور دنیا سے متعارف کروایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مغربی فکر و فلسفہ، پورے کا پورا مغربی فکر و فلسفہ، یہ آج کے دور میں
سیرت کے تناظر میں ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مغرب کے تصورات نہیں ہیں، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ یہ مغرب کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان کے فکر و فلسفہ کے اندر اور ان کی تہذیبی اور سماجی زندگی کے اندر یہ چیزیں اب اس انداز میں ہیں کہ وہ ملکوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ان اقدار سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے آزادی اظہار رائے، یہ خاکے شائع کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں جی خاکے شائع کرنا یہ ہماری جو آزادی اظہار رائے کی قدر ہے، اس کی بنیاد پر ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی پوری فکر جو ہے اس کو اسلامی تناظر میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے اس حوالے سے کہیں زیادہ، کہیں پہلے اور کہیں زیادہ اعتدال کے ساتھ بات کی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اگرچہ اس پر اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے اس سے تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ سیرت کا دائرہ کتنا وسیع تر ہے، اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف حوالوں سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے ایسے ہی چند پہلوؤں پر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔